اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھنا ہوتا کہ جگہ کیسی ہے، لوگ کون ہیں، ہماری صرف نیت ہوتی ہے کہ ہم نے لوگوں کی مدد کرنی ہے، جیسے بھی چاہیں کوشش کریں اور ہم لوگ ان کی مدد کریں۔ اسی سلسلے میں ہم نے اس دفعہ سیلاب زدگان کو زیادہ ڈونیشن بھیجا ہے اور ان کے لیے ہم زیادہ کام کر رہے ہیں۔ پچھلے دنوں سوات میں ہم نے ایک میڈیکل کیمپ لگایا اور ادویات لے کر گئے۔ ڈاکٹر اکبر اس کی نمائندگی کر رہے تھے، ارسلان اکبر عباسی ان کی نمائندگی کر رہے تھے، اور بے تحاشا ادویات ہم سوات سے آگے بحرین کی طرف لے کے گئے۔ وہاں پر لوگوں کے جو حالات دیکھے، ان کے جو گھر دیکھے ٹوٹے پھوٹے، خیمہ بستیوں میں وہ لوگ رہ رہے ہیں، آگے سردی آ رہی ہے، برف پڑے گی، ان لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ ہم لوگ تو پھر چھتوں کے نیچے ہیں، لیکن وہ لوگ بہت زیادہ مستحق ہیں، اس وقت ہماری امداد کے منتظر ہیں۔ تو ہم نے اس دفعہ وہاں پہ کیا، لیکن کچھ لوگ جن کی بیٹیوں کی شادیاں بھی ہیں، یا کچھ لوگ جن کو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پر بھی ان کی مدد کی جائے، ان کو چھوڑا نہ جائے، تو ان کے لیے ہم نے یہاں پر بھی ارینج کیا ہے۔ سب سے پہلے میں تمام معزز مہمانان کا جو ہے وہ شکریہ ادا کروں گی کہ انہوں نے وقت نکالا اور بڑی مشکل کے ساتھ وہ اس جگہ پر پہنچے ہیں، جیسے کیسے کر کے وہ یہاں پہنچے۔ یہاں پر بہت شارٹ نوٹس پہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ یہاں پہ ارینج کر لیں، تو یہ راتوں رات ہی یہ کام ہوا ہے کہ ہم نے یہاں پر تھوڑی سی سٹنگ یا تھوڑا سا ارینجمنٹ جو ہے وہ پاسبل کیا۔ تو اس کے ساتھ تمام مہمان جو ہیں وہ اپنا بہت قیمتی وقت لے کے آئے ہیں، اور یہاں پر جو لوگ موجود ہیں وہ بھی اپنے کام، اپنے بچوں کے ساتھ وقت جو ہے یہاں پر نکال کے لے کے آئے ہیں۔ تو زیادہ وقت ہم یہاں پر آپ لوگوں کے لیے نہیں لیں گے، لیکن کچھ اچھی باتیں جن سے ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ میں خود بھی سیکھتی ہوں، میں جب ان پروگرامز میں جاتی ہوں اور وہاں پر ہمارے یہ جو قیمتی سرمایہ ہیں، ان کے تجربے سے، ان کی باتوں سے جب ہم لوگ خود بھی سیکھتے ہیں، آپ لوگوں کو بھی سیکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہاں پر بس آپ آئے اور چیز لے اور چلے جائیں، یہ آپ کے ایک ایجوکیشنل پروگرامز ہوتے ہیں جہاں پر آپ اپنی مینٹلی، اپنی دماغی صلاحیتوں کو بھی استعمال میں لا سکتے ہیں۔ ایک ایگزامپل دوں گی کہ ہمارے اسی طرح ایک پروگرام میں ایک سینئر ہمارے ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ کوئی ہنر بھی سکھائیں، کیونکہ اس طبقے کے ہاتھ میں ہنر ہونا بہت ضروری ہے۔ چاہے وہ لڑکیاں جو ہے پارلر کا کام کریں، چاہے وہ لڑکیاں جو ہیں کوئی گھر بیٹھ کے کام کریں، کوئی سلائی کرے، کچھ کرے، لیکن ہنر جو ہے آپ لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ کے بچوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے۔ تو اس چیز کو سمجھتے ہوئے میرے جو محلے کے کچھ لوگ تھے، انہوں نے فوری طور پہ اپنے بچوں کو شام میں جو وقت ضائع کرتے تھے بچے، ان کو کسی ہنر کی طرف لگایا، اور آج ان کے حالات مزید بہتر ہوئے۔ تو اس طرح یہ جو پروگرام ہوتے ہیں، یا یہاں پر بڑے لوگوں کو یہاں پر لا کر بٹھانے کا، تجربے کار لوگوں کو لانے کا، انوائٹ کرنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ ان سے کچھ نہ کچھ سیکھ لیں، جس سے آپ کو آئندہ زندگی میں فائدہ ہوگا۔ اور یہ سلسلے تو ہمارے چلتے رہیں گے، اور اللہ تعالیٰ ولی صاحب کو صحت تندرستی زندگی دے کہ یہ خود اپنے ہاتھ سے اس کو انجام دیتے رہے، اور ہم ان کی زیر نگرانی کام کرتے رہے۔ ورنہ آج کل اتنے مصروف ہیں لوگ، کسی کے پاس وقت نہیں ہے، وقت سب سے قیمتی اور مہنگا ہو گیا، کسی کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کے لیے سوچے۔ تو یہ رانا عبدالباقی صاحب کی ایک سوچ ہے، یہ ان کی ایک فکر ہے کہ یہ ہم لوگوں کو ہمارے کاموں سے اٹھاتے ہیں، ہماری مصروفیات سے ہمیں نکالتے ہیں، اور پھر کچھ نہ کچھ یہ کرتے رہتے ہیں کہ جس سے لوگوں کا فائدہ ہو، ٹھیک ہے، جو یہاں موجود نہیں، ایک بندے کے بس کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اتنے بڑے جو ہے ان کو مینیج کرنا یا اتنے زیادہ لوگوں تک چیزوں کو پہنچانا، یہ ایک بندے کے بس کا کام نہیں ہوتا۔ ہمارے پیچھے ہمارے بہت سارے ساتھی ہیں جو یہاں موجود نہیں ہیں، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اور ایک میسج
حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں یہ عرض کرتا چلوں، گوہر اشک تیرے در پہ نچھاور کر دوں، میرے دامن میں نہیں کچھ بھی عقیدت کے سوا۔ خواتین و حضرات، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس دفعہ اس کی جو ہم یہ سردیوں میں لحافوں کا تحفہ دیتے ہیں، اس کی غرض و غایت کیا تھی؟ اس دفعہ ہم نے جو ہماری لوکل دوست ہیں، خواتین ہیں، حضرات ہیں، جو ہمارے لیے بہت محترم ہیں، سفید پوش ہیں، ان کے لیے اس دفعہ ہم نے صرف 20% کا کوٹا رکھا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ملک میں جو وحشتناک سیلاب آیا، جس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصانات ہوئے ہیں، تو 80% ہم آرمی ریلیف کے ذریعے اور لوکل ایڈمنسٹریشن کے ذریعے ہم لحافوں کا تحفہ بھیج رہے ہیں آزاد جموں و کشمیر میں، تونسا شریف میں اور سوات میں۔ تو اس لحاظ سے آج ہم نے یہ گیدرنگ جناح اقبال اسکول میں رکھی ہے، ہم نے انجمن فیض اسلام میں نہیں رکھی، کیونکہ وہاں 500 کے قریب لوگوں کو ہم دیتے تھے، لیکن اب ہم صرف 100 کو دے رہے ہیں۔ بقایا جو ہیں وہ ہم سیلاب زدگان کے جو افلاس زدہ علاقے ہیں اس وقت، ان کو ہم بھجوا رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ چاہوں گا کہ جانے سے پہلے اور جانے کے بعد بھی آپ اپنی دعاؤں میں سیلاب زدگان کو یاد رکھیں اور ان کے لیے جو کچھ بھی بہتری ہو سکتی ہے اس کے لیے کام کریں۔ تو میں اب ڈاکٹر صباحت سے درخواست کروں گا، چونکہ میری عمر اب 77 سال ہو چکی ہے، تو میں آہستہ آہستہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ ریلیف کا کام جو ہے ڈاکٹر صباحت کلی طور پہ سمجھے، اور اس دفعہ کارڈوں پہ دستخط بھی اور مہر بھی انہوں نے لگائی ہے۔ معزز خواتین و حضرات، اب میں درخواست کروں گا محترم جناب کرنل بختیار حکیم صاحب سے، جو تھنکرز فورم آف پاکستان کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں، ان کی بہت خدمات رہی ہے پاکستان آرمی میں بھی، اور اس کے بعد بھی اب یہ آرمی کے اس فورم کو سیکرٹری جنرل کے طور پہ گزشتہ 10 سال سے چلا رہے ہیں اور بہت خوبی سے چلا رہے ہیں۔ تو میں یہ ہمارے ہمیشہ سے ریلیف میں پارٹنر رہے ہیں، اور ان کی بھی کوششیں ہوتی ہیں کہ کسی طرح جو ہمارے شہری غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے ہیں یا سفید پوش افراد، ان کے لیے خدمت کی جائے۔ تو میں درخواست کرتا ہوں کرنل بختیار حکیم صاحب۔ السلام علیکم۔ میں نے کوئی ابھی کیا بات کرنی ہے، آپ ساری باتیں تو سن چکے ہیں ان سے۔ رانا باقی صاحب روح رواں اس سارے کار خیر کے، تو ہر سال ہم یہاں مل لیتے ہیں، کچھ پرانے چہرے دکھ جاتے ہیں، تو سب کو السلام علیکم۔ ٹھیک ہے، اور رب ہمیں اور توفیق دیتے رہیں، کرتے رہیں۔ ٹھیک، تو یہ اگر 77 کے ہو گئے ہیں تو 72 کا میں ہو گیا ہوں۔ تو ان وقت ٹائم میں کچھ نہیں رکھا، جس کو اس نے ایک دن دیا اس کا کیا قصور تھا، اور جو 100 سال جیتا رہا اس میں اس کا کون سا کمال ہے۔ تو زندگی کی لمبائی کا کوئی کسی کے پاس نہیں ہے، کوئی 5.5 فٹ کا ہے تو کوئی 6 فٹ کا ہے، یہ اس کی دین ہے ساری۔ ٹھیک ہے، تو بس سادی سی بات یہ ہے کہ جو کچھ پاس ہے وہ لا کے دیتے رہیں گے۔ تو یہ میرا خیال ہے پچھلے سال بھی آیا تھا، یہاں کچھ ہوں گے کوئی نہ کوئی، تو کوئی ہو گئے ہیں 15 سال۔ تو روز آپ سے پوچھتا ہوں میں اپنے آپ سے، یہ میرے لیے آج میں نے پاکستان کو کیا دیا۔ معزز خواتین و حضرات،
آج کا جو آخری ایجنڈا ہے وہ دعائے خیر کے لیے. اس کے لیے ہم نے زحمت دی تھی جناب ارسلان اکبر عباسی صاحب کو. وہ کہیں اور مصروف ہو گئے ہیں، تو دعا کے لیے میں ہاتھ اپنے بلند کرتا ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آمین. یا رب العالمین، اس تمام گیدرنگ پر جو اوپر بیٹھے ہیں، جو نیچے بیٹھے ہیں، یا رب العالمین اپنی رحمت کے سائے دراز کے دیجیے، رحم و کرم فرما دیجیے. یا رب العالمین پاکستان میں جو آفت آئی ہوئی ہے، یا رب العالمین جس سے بہت زیادہ غربت کے مارے ہوئے لوگ متاثر ہوئے ہیں، یا رب العالمین اس آفت کو دور فرما اور عوام کی بہتری کے لیے جو بھی پرخلوص جذبہ رکھتا ہے ان کو آگے لائیں تاکہ اس ملک کے حالات میں بہتری آئے. جناب رب العالمین آرمی میں جو تبدیلیاں آئی ہیں، ایک حافظ قرآن پہلی مرتبہ، یا رب العالمین آپ کے حکم پہ، کیونکہ یہ جو اقتدار میں آنا جانا ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، تو ایک حافظ قرآن کا آنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک بہتری کی طرف پاکستان کو گامزن کرنے والی بات ہے. تو یا رب العالمین اس ملک میں فلاح و بہبود کے ایسے سمندر پیدا کر دیجئے تاکہ لوگوں کی غربت ختم ہو، اور لوگ جو ہیں وہ پاکستان جناح اور اقبال نے جس حوالے سے بنایا تھا، اسلامک فکر کے حوالے سے بنایا تھا، یا رب العالمین اس پہ چلنے کی سب کو توفیق عطا فرما، رحم و کرم فرما. یا رب العالمین جو غریب لوگ ہیں ان کی زندگیوں میں، اور جو سفید پوش لوگ ہیں ان کی زندگیوں میں یا رب العالمین بہتری کے آثار پیدا کر دیجئے، رحم و کرم فرما دیجئے. آمین ثم آمین یا رب العالمین سبحانہ و تعالی. کرنا صاحب کوئی اور لیڈیز تو نہیں رہے گی کوئی؟ دو ہے ان کے، دو ہے جی، دو ہے آپ شامل ہیں. ہم جو کے 6 بچے چلے ڈاکٹر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين یا رب العالمین اس سیلاب زدگان کے تحفے کو قبولیت کا درجہ عطا فرما دیجیے. یہ اس میں تونسا شریف جا رہی ہیں, اے جے کے والوں کی گاڑی آ رہی ہے اس میں جائیں گے, اور پھر سوات کے لیے جا رہی ہیں. تو ہم نے 80% جو ہے رضائیاں وہ ہم سیلاب زدگان کو دے رہے ہیں, اور 20% ہم نے یہاں جو سفید پوش فیملیاں ہیں, غربت کی لکیر سے نیچے کام کرنے والی فیملیاں ہیں, وہ ان میں تقسیم کی ہیں. اللہ تعالیٰ اس سعادت کو قبول فرمائے اور ان کی زندگیوں میں مزید آسانیوں کو ڈال دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین سبحانہ و تعالیٰ. چلیں سر, بڑی مہربانی. سر گاڑی کدھر ہے آپ کی؟ بہت ٹھیک ہے, میں چلا جاتا ہوں. یہاں سر نہیں. आशिर भैया आए हुए. آج ہم نے سردیوں کے حوالے سے گرم لحافوں کی تقسیم کی ہے. اس دفعہ ہم نے یہ کام جو ہے سیلاب زدگان کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا ہے, اور 80% لحاظ جو ہیں ہم تونسا شریف اے جے کے سیلاب زدہ علاقوں اور سوات کے علاقوں میں بھجوا رہے ہیں. 20% جو مقامی سفید پوش فیملی اور غریب لوگ ہیں ان کو ہم نے آج تقسیم کیا ہے, جس میں کرنل بختیار حکیم آئے ہوئے تھے. انہوں نے اس پروگرام کی صدارت کی تھی. تو اب یہ آرمی والوں کی گاڑی آ رہی ہے, تو اس میں ہم یہ لوڈ کریں گے اور اس کو آزاد کشمیر میں بھیجیں گے. تو یہ صورتحال جو ہے یہ غریبوں کی فلاح و بہبود کے پیش نظر ہم نے جو تکالیف سیلاب زدگان اٹھا رہے ہیں ان کے حوالے سے ان کو 80% جو ہمارا
ٹوٹل 500 تھی، ان میں سے 80% ادھر ان کو بھیج رہے ہیں سیلاب زدگان۔ تو یہ بقایا جو ہیں 20% ہم نے آج تقسیم کی ہیں یہاں، اور اب ان کی گاڑیاں آ رہی ہیں۔ تونسا شریف والی گاڑی تو جا چکی ہے، تو دوسری گاڑی میں لوڈ ہو رہا ہے، اس کے بعد آرمی کی گاڑی آئے گی، ان کو بھیجیں گے۔ تو آرمی ریلیف کے ذریعے ہم اور لوکل ایڈمنسٹریشن کے ذریعے یہ کام کر رہے ہیں۔